احساس زیاں، زیر ہے نیچے، احساس زیاں ہوتا ہے نقصان کا احساس کہ میرا نقصان ہو رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ تیری زندگی کا اصل مرشد وہ ہے جو تجھے بتاتا ہے تیرا گھاٹا کہاں پر ہے اور تیرا فائدہ کہاں پر ہے۔ اگر نفع، ایک بات یاد رکھنا یار، ان 10 دنوں کی ٹریننگ سے اگر آپ کے نفع اور نقصان کا تصور نہیں بدلا، یہ ٹریننگ نہیں تھی۔ نئے یارڈ سٹکس بلڈ کرو۔ ممکن ہے کوئی چھوٹا سا بندہ بہت بڑا بندہ ہو، آج سے ممکن ہے کوئی بہت بڑا بندہ آپ کو بونا لگے۔ میں اکثر کہتا ہوں میں نے 22ویں گریڈ پہ بونے بیٹھے دیکھے اس ملک میں۔ کریکٹر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، ڈلیور نہیں کر رہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، بد اخلاق ہیں، اکنالج نہیں کرتے۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے یار، وہ چھوٹے چھوٹے عام چھوٹے چھوٹے ملازم بڑے بڑے، کئی واقعی بڑوں کو بھی بڑا دیکھا ہے، یہ بھی ہے۔ یہ بات تو ہے اصل کہ احساس زیاں، احساس زیاں کا مطلب ہے آپ میں یہ احساس ہونا چاہیے میرا نقصان ہو رہا ہے۔ والعصر، انسان خسارے میں ہے بھائی۔ بچت کن کی ہے؟ کس کی؟ ایمان والا بچ گیا، حق پہ ہے، صبر پہ ہے تو بچت ہے، ادروائز گیا۔ بھائیو یہ احساس زیاں میرا نقصان ہو رہا ہے، یہ آپ کو جگاتا ہے، سوروں کے باڑے سے نکالتا ہے، واپسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ احساس زیاں آپ کو ڈی ٹریک ہونے سے بچاتا ہے، ٹریک سے اترتے ہو پھر ٹریک پہ آ جاتے ہو۔ یہ احساس زیاں آپ کو بتاتا ہے زندگی ختم ہو جانی ہے۔ یہ احساس زیاں آپ کو توبہ کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ احساس زیاں آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ زندگی کو جینا ہے تو یار اس احساس سے جینا، یہ اینڈ ہونے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ نہیں چلنی۔ وہ سب کہتے ہیں بعض لوگ قیامت تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کی تیاری سے لگتا ہے پکا پکا رہنا چاہتے ہیں، پکا پکا نہیں رہا جا سکتا، لیکن نہیں ہے، جانا ہے چھوڑ کے۔ اگر جانا ہے تو احساس زیاں پیدا کرو۔ یہ احساس زیاں آپ کو ایک سیریس انسان بناتا ہے، فائنسٹ انسان۔ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آج سے طے کر لو بھائی، کیا سوچنے والی چیز ہے اور کیا نہیں سوچنے والی چیز۔ سوچا کرو یار، اتنے فٹے آپ کو ٹریننگ سے ملے، اتنے یارڈ سٹکس ملے، اتنی ڈومینز ڈسکس ہوئی، اتنے یوانڈراز میں گئے ہیں ہم لوگ، اور آپ کو یہی نہیں اگر پتا لگا میں نے آئندہ سے کیا یس کیا نو کہنی ہے۔ That's why this is the last sentence of training۔ زندگی میں کیا کرنا ہے اتنا ضروری نہیں ہے جاننا، جتنا یہ ضروری جاننا ہے کیا کیا نہیں کرنا، کیونکہ خود بخود چیزیں نکلیں گی بھائی، خود بخود آپ چیزوں کو نکالتے رہو گے، یہ نہیں کرنا، یہ میرا ٹریک نہیں، یہ میرا ٹریک نہیں، آخر کار جو بچے گا وہ آپ کا ٹریک ہوگا۔ تو آج سے بھائی اپنی زندگی کا فوکس طے کرو، چیزیں طے کر لو۔ آپ لوگ کسی ضلع میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی قصبے میں ہو، یار آپ سے خیر پھیلنی چاہیے۔ خدا کے لیے ایک دم نہ بننا، ایک دم گوبھی بنتی ہے، آرام سے بننا، درخت بنو گے، صبر سے بننا، درخت بنو گے، ویژن سیٹ کر کے چلا کاٹو، تپسیا کرو، کہیں پہنچ جاؤ گے، جلدی نہ کرنا۔ صبر یہی ہے، صبر وہ برداشت ہے جو ہوپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ امید قائم ہو تو صبر کا مزہ آتا ہے نا، ویسے تو صبر نہیں ہے، تو ظلم ہے اپنے ساتھ۔ آخر کار چلتے چلتے آپ نے کہاں پہنچنا ہے؟ آپ نے پہنچ جانا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، اتنے سالوں کا چلہ ہے۔ یقین کریں ملک میں انقلاب آ سکتا ہے چند اقدام اٹھانے سے۔ پہلا قدم، اس پورے ملک کی صرف 3 سے 4 کروڑ عوام کام کرتی ہے، باقی کام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ 18 گھر میں جی ہوتے ہیں، 2 ایک پالنے والے ہوتے ہیں۔ او یار دنیا کام کو شرم نہیں سمجھتی۔ ہمارے میڈیا پہ اگر 55 سال کی مائی آ جائے نا، وہ سب ریڑھی لگاتی پھلوں کی، وہ اماں جی آپ کو خود کام کرنا پڑتا ہے، یا اماں جی آپ بڑا کتنا ظالم معاشرہ ہے۔ یہاں سٹوری ہے، چائنا میں 80 سال کا بندہ کام کرتا ہے، مائی کام کرتی ہے، یار کوئی شرم والی بات ہی نہیں۔ پرائڈ یار، کام کرتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں پنجاب والے کاما، اٹس انسلٹنگ تھنگ دیٹ، یار میرا فلانا کاما ہے، کاما مین کام کرتا ہے۔ پاکستان بدلا جا سکتا ہے جب کام کرنے اور چھوٹا کام بڑا کام عظمت فیل ہو بھائی۔ کام کرنا اچھی بات ہے، کام چھوٹا بڑا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے سب نے طے کر لیا بڑے بڑے کام ہی کرنے، دھوکا ہے بھائی، چھوٹے چھوٹے کام اچھے طریقے سے کرو۔ پاکستان بدلا جا سکتا ہے، یقین کریں۔ پوائنٹ نمبر 2، لوگ اچھے کو اچھا کہیں، برے کو برا کہنا شروع کریں۔ یار کم از کم نفرت کرے برا، انقلاب آ جائے گا، یقین کریں، کیونکہ برے کی ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے گی۔
جب بھی برے کی ڈیمانڈ ختم کرنی ہوتی ہے تو برے کو برا کہا جاتا ہے تو ختم ہوتی ہے.